کہانی ایک چھوٹے پرسکون گاؤں کی ہے جہاں ایک سادہ سا کسان رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ وہ اپنی نیک دل بیوی نور کے ساتھ رہتا تھا۔ رحمت کم بولنے والا مگر محنتی آدمی تھا۔ وہ اپنی زمین میں کام کرتے ہوئے خوش رہتا اور یقین رکھتا تھا کہ ہر بوند پسینے کی جو زمین میں گرتی ہے وہ دراصل دعا کی صورت میں آسمان تک جاتی ہے۔ نور بھی اپنے نام کے مطابق ایک ایماندار اور نیک خاتون تھی۔ اس کا چہرہ روشنی سے بھرا ہوا اور دل سکون اور اطمینان سے دھڑکتا تھا۔ مشکلات کے وقت اس کا ہتھیار دعا اور اللہ سے خالص درخواست تھی۔ رحمت اور نور ایک چھوٹے سے ٹکڑا زمین پر رہتے تھے جو رحمت کو اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ دونوں مل کر زمین میں محنت کرتے اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے۔ ایک سال رحمت کی بوڑھی ماں شدید بیمار ہو گئی اور علاج کے لیے بہت پیسے درکار تھے۔ رحمت کسی لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی چھوٹی زمین جو اس کے والدین اور دادا سے ملی تھی بیچ دی اور سارا پیسہ اپنی ماں کے علاج پر خرچ کر دیا۔ اللہ نے اس کی ماں کی جان بچائی، لیکن وہ رحمت کا دل اپنی زمین سے جدا ہونے پر بہت دکھ میں تھا۔ زمین بیچنے کے بعد اس کے پاس صرف تھوڑا سا پیسہ بچا جو کسی قابل زمین خریدنے کے لیے کافی نہ تھا۔ اس کے سامنے واحد راستہ یہ تھا کہ وہ گاؤں کی مشترکہ زمین میں سے کوئی ٹکڑا خریدے۔ ایک ٹکڑا ایسا تھا جس کے قریب کوئی کسان کئی نسلوں سے جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ شمالی کنارے پر واقع تھا اور گاؤں والے اسے تباہی کی زمین کے نام سے جانتے تھے۔ زمین خشک، پتھریلی اور نمک سے ڈھکی ہوئی تھی جہاں صرف کانٹے اور سانپتے تھے۔ گاؤں کے بڑے کہتے تھے کہ یہ زمین چناد کی آباد ہے اور ازل سے بدقسمت ہے۔ جب رحمت نے اعلان کیا کہ وہ تباہی کی زمین خریدنے والا ہے تو گاؤں کے لوگ سب ہنس پڑے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کے پاس سے گزرنے والے سب سے امیر اور غرور والے کسان جاوید نے طنز کرتے ہوئے کہا، رحمت، کیا تم نے اپنا دماغ کھو دیا؟ تم جنت کے ٹکڑے بیچ کر جہنم کی زمین خریدتے ہو۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی جاوید کے پیچھے دوڑ کر یہی کہا، رحمت پاگل ہو گیا، سونا بیچا اور مٹی خرید لی۔ رحمت نے ان کی باتوں پر کوئی رد عمل نہیں دیا بلکہ خاموش عزم کے ساتھ اپنی راہ جاری رکھی اور زمین خرید لی۔ شام کو وہ اپنی بیوی نور کے پاس واپس آیا جو دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رحمت نے کہا، نور، میں نے ہمارے لیے نئی زمین خرید لی ہے۔ نور نے جوش اور واویلے سے پوچھا، اللہ ہمیں اس میں برکت دے، کہاں ہے یہ زمین؟ رحمت اداس ہو کر بولا، یہ تباہی کی زمین ہے۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ شوہر کے چہرے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں گہرا غم اور عظیم حوصلہ دیکھا۔ اس نے نہ تو اس کو الزام دیا نہ ڈانٹا بلکہ قریب جا کر کہا، کوئی زمین بدقسمت نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ سب کی رکھتا ہے۔ تم محنت کرو، دعا میں میرا ساتھ ہے اور رزق اللہ پر ہے۔ ہم مل کر اس زمین کو سنہری بنائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے الفاظ رحمت کے دل پر مرہم کی طرح اثر کر گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ اپنا فاس لے کر نئی زمین کی طرف نکل گیا۔ منظر کافی حوصلہ شکن تھا۔ زمین سخت بڑی بڑی چٹانوں سے بھری ہوئی تھی اور نمک کی سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھی جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس سب کے باوجود رحمت نے حوصلہ نہیں ہارا اور کام شروع کر دیا۔ وہ اپنی ننگے ہاتھوں سے کانٹوں اور سخت پتھروں کو کھودتا یہاں تک کہ انگلیوں سے خون نکل آتا اور سب کچھ ایک بڑے ڈھیر میں جمع کرتا۔ پھر وہ اپنے فاس سے سخت زمین پر مارنے لگتا۔ کبھی کبھار فاس ایسے پلٹتا جیسے وہ لوہے پر مار رہا ہو۔ سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک لگاتار کام کرتا، صرف تھوڑا سا پانی پینے اور نماز پڑھنے کے لیے رکتا۔ روزانہ جاوید اور گاؤں کے لوگ اس کے پاس گزرتے اور اسے دیکھ کر سر ہلاتے اور ہنستے۔ جاوید اونچی آواز میں سب کچھ سنانے کے لیے کہتا، دیکھو دیکھو، پاگل زمین کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے، شاید اس زمین سے سونا اگل آئے۔ رحمت جاوید کی ان تیز بڑھتی باتیں سنتا، دل ٹوٹتا، مگر وہ اپنی بیوی نور کے الفاظ یاد کرتا اور حوصلے کے ساتھ دوبارہ کام پر لگ جاتا۔ نور کا اپنا بھی جدوجہد تھا۔ جیسے ہی رحمت کھیت میں نکلتا وہ اپنی دعا کی گزرگاہ بچھا کر ہاتھ اٹھا دیتی۔ اس کی نماز محض الفاظ سے نہیں تھی بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی۔ وہ روتی اور دعا کرتی، اے اللہ، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے
اور مردہ کو زندہ سے۔ تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتا ہے میرے شوہر کی محنت اور پسینہ جو یہ زمین سیراب کر رہا ہے۔ اے رب، اس زمین سے اسے فصل عطا فرما، اس کے پسینے کو میٹھے پانی میں بدل دے اور ہمارے صبر کا نتیجہ اچھا فرما۔ اے اللہ، ہماری امیدیں نامایوس نہ کر۔ 1 مہینے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ رحمت کے جسم کو شدید تھکن ہو گئی، ہاتھوں میں زخم اور درد تھا، مگر زمین ویسی کی ویسی ہی سخت اور بنجر رہی۔ ایک رات وہ گھر واپس آیا مکمل تھکن کے ساتھ اور خود کو چارپائی پر ڈال دیا اور کہا میں ہار گیا، یہ زمین ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی بدقسمت زمین ہے۔ نور نے آنکھوں میں آنسو اور ایمان کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا وہ نہیں ہارا جو اللہ کے ساتھ ہو۔ تم نے پورے مہینے اپنی محنت زمین میں ڈالی اور آج رات میں اسے اپنی دعا اور آنسو سے سیراب کروں گی۔ مایوس نہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں پہر کے بعد صبح کا اجالا نمایاں ہوا۔ اس رات نور نے پوری رات دعا میں گزار دی، سجدوں میں روتی رہی اور اپنی جائے نماز پر آنسو بہا کر امید کا دریا بہا دیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتی اور معجزہ طلب کرتی کہ شوہر کی کمزوری پر رحم ہو اور اس کے دل کی ہمت بڑھے۔ صبح کی اذان کے وقت اسے عجیب سکون محسوس ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی۔ خواب میں اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ کسی نے اسے دیکھا اور کہا شوہر کو کہو کہ وہ اپنی فاس لے کر زمین کے متھے میں موجود بڑی چٹان پر مارے جو اونٹ کی شکل کی ہے، اس کے نیچے نجات کی کنجی چھپی ہوئی ہے۔ نور جاگی، دل زور سے دھڑک رہا تھا اور رحمت کو جگایا۔ اس نے خواب کی بات بتائی۔ رحمت تقریباً ہر امید کھو چکا تھا۔ نور، میں نے اس زمین کا ہر حصہ کھود لیا، صرف پتھر اور نمک ملا۔ نور نے اس پر ایمان اور حوصلے کے ساتھ زور دیا، یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ رحمت، برائے کرم آخری بار کوشش کرو۔ نور کی پختہ یقین دہانی اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی روشنی میں رحمت کو انکار کرنے نہ دیا۔ اس نے فاس اپنے کندھے پر اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی زمین کی طرف بڑھ گیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور اپنی سنہری شعاعیں بنجر زمین پر ڈال رہا تھا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ کھیت کے درمیان موجود بڑی چٹان پہ پہنچا جو واقعی اونٹ کی شکل کی تھی۔ وہ پہلے بھی اسے ہلانے کی کوشش کر چکا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے کہا یہ میری آخری کوشش ہے۔ اس نے فاس کو اپنی ساری طاقت کے ساتھ اٹھایا اور چٹان کے نیچے مارا۔ جس لمحے فاس چٹان سے لگا ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ فاس واپس نہیں پلٹا بلکہ چٹان درمیان سے پھٹنے لگی۔ پھٹنے کی جگہ سے ایک گہرا دھڑکنے جیسا سکونت نکلا جیسے زمین کے اندر سے آ رہا ہو۔ پھر پھٹی ہوئی چٹان کے بیچ میں سے صاف اور میٹھا پانی پھوٹا جو گاؤں کے لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ پانی عام پانی نہیں تھا بلکہ دھوپ میں چمکتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے پگھلا ہوا چاندی کا ٹکڑا ہو۔ پانی زور زور سے بہنے لگا، زمین کو نہ گرد کر رہا تھا بلکہ محبت اور نرمی سے سیراب کر رہا تھا اور تراڑوں میں جا کر زمین کو ترک کر دیتا۔ جہاں بھی پانی پہنچتا زمین فوراً جواب دیتی اور چھوٹے سبز پودے لمحوں میں اگنے لگتے۔ زمین اپنی اندر چھپی زندگی کے بیجوں کو باہر نکالنے کے لیے بس پانی کے لمس کا انتظار کر رہی تھی۔ رحمت خوشی سے چل پڑا اور گاؤں کی طرف دوڑتے ہوئے بلند آواز میں پکارا پانی میرے کھیت میں پانی، پانی میرے کھیت میں پانی۔ پھوٹ پڑا۔ گاؤں والے جلدی سے نکلے، سب سے آگے جوید، اور سوچا کہ شاید رحمت پاگل ہو گیا ہے، لیکن جب وہ تباہی کی زمین پہنچے تو حیرت سے جمے رہ گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ندی کا پانی بہہ رہا ہے اور بنجر زمین ایک شاداب باغ میں بدل گئی ہے۔ رحمت زمین پر گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور پانی پی کر اپنی تھکن دور کرتا رہا۔ اسی لمحے اس کی بیوی نور خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے آئی اور رحمت کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ دونوں معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے جو محنت، صبر اور دعا سے ممکن ہوا تھا۔ جاوید نے ندی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حسد اور کینہ بھر گیا۔ سوچا یہ پاگل کسان کیسے اتنی برکت حاصل کر سکتا ہے، یہ بدقسمت زمین کیسے اتنا پانی دے سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں لالچ آیا، یہ پانی صرف اس کا حق نہیں، یہ گاؤں کی زمین ہے اور پانی سب کا ہے۔ اگلے دن جاوید نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا رحمت نے ندی پر قبضہ کر لیا ہے لیکن یہ سب کا حق ہے،
हमें पानी लेना चाहिए ताकि हमारी खेती भी सैराब हो जो खुश्क साली से तबाह हो गई है। सब लोग रहमत के पास गए और दरख्वास्त की कि वो अपनी नदी से पानी के चैनल खोल दे ताकि उनके खेत भी सैराब हो। रहमत जो दिल से नेक और सकी था, ना हिचकिचाया और कहा, यह अल्लाह का रिस्क है, सबके लिए है, जो चाहे ले ले। किसानों ने पानी के चैनल खोले और नदी का पानी उनके खेतों में बहना शुरू हो गया। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि पानी ज़मीन के हक़ में बाकी रहते हुए अपनी हदूद से बाहर जाने नहीं देता था। रहमत की ज़मीन की बरकत इस हद तक बढ़ गई कि रोज़ बरोज़ ज़मीन सब्ज़ और शादाब होती गई। दूसरी तरफ गाँव के खेत जो नदी से पानी लेते बस अपनी ज़िंदगी बरकरार रख सकते थे और किसी मोजज़े की उम्मीद नहीं रखते थे। रहमत की ज़मीन इस तरफ खुशहाल हो गई, तीनों के बड़े बड़े दाने उगने लगे और फलदार दरख्त ऐसे लगे जिनके मीठे फल गांव वालों ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। उसकी ज़मीन एक छोटे जन्नत की मानद बन गई और हर कोई अपनी आंखों से देखने आता कि अल्लाह कैसे बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ कर सकता है। जवेद जो अमीर और हासिद था, ये सब देखकर अंदर से जल गया। उसके जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि ये कैसे मुमकिन हुआ। उसका ध्यान था कि ज़मीन या रहमत में कोई राज है या शायद नूर की दुआ में कोई जादू है, लेकिन असल राज तो ज़मीन की मिट्टी में छुपा था। ये मिट्टी बबरकत थी। एक तरीक रात जब चाँद भी नज़र ना आ रहा था, जवेद ने अपनी शैतानी मंसूबा बंदी और वो उसके कुछ मजदूर रहमत की ज़मीन पर घुस आए। सबसे ज़रखेज़ हिस्से से ज़मीन का कार्ड भर कर ले गए और अपनी बेहतरीन खेतों में बखेर दिए। वो सुबह के ख्वाब देख रहे थे कि उनकी खेत सोने की फसल से भर जाएगी। अगली सुबह रहमत ने जैसे ही अपनी ज़मीन की तरफ कदम बढ़ाया, देखा कि चोरों ने ज़मीन में एक बड़ी कढ़ाई छोड़ दी है। उसे शदीद दुख हुआ, लेकिन वो दुख सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं बल्कि उनके दिलों के लिए थे जो हसद में अंधे हो गए थे। उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो जान गया कि ये काम किसने किया। रहमत ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ऐ अल्लाह रास्ता दिखा और हर बीमार दिल को शिफा दे। फिर उसने फास उठाया, घड़ाई को बनना शुरू कर दिया, जो एक हैरत अंगेज़ मंजर था। जवेद सुबह जल्दी उठा और अपने खेत की तरफ दौड़ा ताकि अपनी हरकत के नतीजे देखे, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरत से दंग रह गया। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, सब कुछ खाक और राख में बदल चुका था। हर जगह जहां मिट्टी छीनी गई थी वो खुश्क, सख्त और नमकीन हो गई थी। सब खेत खुश्क होकर जल गया था। ज़रखेज़ मिट्टी का मुकाम तबाह हो गया था और जवेद की चोरी के नतीजे में बरकत खुद लानत में बदल गई थी। जवेद मायूसी में चीखा, जिसकी आवाज़ गांव के कोने कोने में गूंजी। उसी लम्हे उसने अपने गुनाह की शिद्दत का एहसास हुआ और समझ गया कि राज कभी मिट्टी में नहीं था बल्कि दिल में होता है। जो लालच से अंधा हो जाए वो कभी बरकत नहीं पा सकता। अब ये बात रहमत तक पहुंची, मगर उसने खुशी या इंतकाम नहीं महसूस किया बल्कि जवेद पर हमदर्दी महसूस की। वो अपनी जड़ी हुई नदी से पानी का एक बर्तन लेकर जवेद के खेत की तरफ गया। जवेद को वहाँ बैठा पाया, मिट्टी पर राख बिखेरते हुए और बच्चे की तरह रोते हुए। रहमत जवेद के सामने खड़ा हुआ और कहा, जवेद उठो, बरकत ना मिट्टी में है ना पानी में, बल्कि वो अल्लाह का राज है जो सब्र करने वाले दिलों में बसता है। तुम्हारे पास अच्छी ज़मीन थी मगर तुम्हारा दिल सख्त था, और मेरे पास मुर्दा ज़मीन थी मगर मेरी बीवी का दिल दुआ से ज़िंदा था। तुमने मेरी रीस पर हसद किया और अपने पास जो कुछ था शुक्र करना भूल गए। फिर रहमत ने नदी का पानी जवेद की ज़मीन के एक छोटे हिस्से पर डाला और हैरत अंगेज़ तौर पर स्याह राख में से एक छोटा सा सब्ज़ पौधा उगाया। ये उस बात की अलामत थी कि उम्मीद अभी बाकी है और तौबा और रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। जवेद ने नदामत में आंसू बहाए और रहमत से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद वो बदल गया। अपनी बाकी ज़िंदगी मेहनत में गुजारी, अपनी ज़मीन की इस्लाह की और रहमत से सब्र और ईमान का दर्स सीखा। रहमत और नूर की ज़मीन में अल्लाह ने बरकत दी और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। वो अपने खेत का फल गाँव वालों के साथ बांटते। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔